अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। आगाज में आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। आईजी सिंध के तहफुजात के हवाले से फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल। सिफारिशात की रोशनी में मुतालिका अफसरान को जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। अहम खबर आईजी सिंध के हवाले से फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात पर मुतालिका अफसरान को हटा दिया गया है। GHQ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगा। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ऐसा भी दर्ज है कि इन अफसरान ने ज़ाती हैसियत में जज्बाती रवैया अपनाया। तजर्बेकार अफसरान इससे बेहतर रवैया अपना सकते थे, ऐसा इस रिपोर्ट में दर्ज है। तो IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फ़ौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है और ऐसे में सिफारिशात की रोशनी में मुतालिका अफसरान को जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फ़ौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। जबकि मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर अब GHQ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई में अमल में लाएगी। इसी पर तज्ज़िया हासिल करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। मोइन साहब, हमने देखा कि काफ़ी वजह तनाज़ा रहा ये मामला। कितनी बड़ी डेवलपमेंट आप इसको समझते हैं जो आज इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल की गई? बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि अमूमन ऐसे इंक्वायरियाँ कमीशन की रिपोर्टें पब्लिश ही नहीं होती, वो मुकम्मल ही नहीं हो पाती, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। इसका नतीजा वक्त पर आ गया है और मेरे ख्याल में बेलाग किस्म की इंक्वायरी हुई है, जिसमें जिसको भी कसूरवार पाया गया कि उसका एक्शन ठीक नहीं थे तो उनको वहां से हटा दिया गया है और आगे उनको GHQ रिपोर्ट करने को कहा गया है। जहाँ पर अगर फर्दर कार्रवाई की जरूरत हुई तो फौज वो फिर इंटरनली खुद करेगी। तो मोइनुद्दीन हैदर साहब, आप समझते हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात IG सिंध साहब की जानिब से उठाए गए थे और सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए गए थे, उसका जो जवाब है वो इन रिपोर्ट में दे दिया गया होगा? जी हाँ, और रिपोर्ट में बातें आई होंगी, लेकिन बात यह है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि IG साहब जो है वो पहले उनसे मुलाकात जो हुई थी, फिर उसको अपनी ही गाड़ी में गए थे वहाँ, लेकिन उनको बुलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो रेंजर्स हैं और एजेंसीज हैं, ये इनका आपस में पुलिस वालों के साथ राब्ता रहता है और ये कोऑर्डिनेशन रहते हैं। टेररिस्ट के खिलाफ भी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी वो रहता है कि इस मामले में गैर जरूरी दबाव आ रहा था जो IG साहब ने कहा, और फिर एक अफसोसनाक सूरत पैदा हो गई। कुछ लोगों ने छुट्टी बजाने का इरादा किया, जो कि अच्छा मतलब कि उससे तासुर नहीं पड़ा। तो खुशी की बात यह कि इंक्वायरी हो गई है, रिपोर्ट आ गई है, कुछ इस पे एक्शन शुरू हो गया है। अच्छा मोइनुद्दीन हैदर साहब, इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह भी कहा गया है कि रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियां पैदा हुई हैं। आप क्या समझते हैं इस पहलू पर अब कितनी तहकीकात होंगी? ये बिल्कुल सही बात है। मतलब मैंने बताया ना कि पुलिस और रेंजर्स हो गए या फौज हो गई, ये आपस में हर वक्त कोऑपरेट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, कराची शहर बाकी मामला के अंदर भी। तो इन 2 इदारों के दरमियान गलत फहमी पैदा होना जो है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अक्सर ये कोऑपरेशन से ही चलते हैं आपस में। इनमें आपस में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होती, ज़्यादा कोऑपरेशन पे चलते हैं। तो ये जो वाक़या पेश आ गया था, उम्मीद है इस इंक्वायरी के बाद जो एक्शन हुआ है उस पर सब मुतमईन हो जाएंगे। तो मोइन साहब, आप क्या समझते हैं? 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, इसी तनाजुर में आर्मी चीफ ने जो कहा वो करके दिखाया। आइन और कानून की बालादस्ती का ये सबूत है। बिल्कुल सही है और होना भी इस तरह ही चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। दिफाई तज्ज़िया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम ये डेवलपमेंट है जिसके हवाले से वो अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। बिल्कुल। और इस रिपोर्ट के बारे में हम आपको मजीद ये बताएं कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इन अफसरान ने ज़ाती हैसियत में जज्बाती रवैया अपनाया है। तजुर्बेकार अफसरान इससे बेहतर रवैया अपना सकते थे। जिम्मेदारान को नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था। रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई है। अहम ये रिपोर्ट मुकम्मल होकर सामने आई है। सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारी से हटा दिया गया है।
GHQ افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائے گا، اور اس رپورٹ میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ذمہ داران کو ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ تجربے کار افسران اس سے بہتر رویہ بھی اپنا سکتے تھے۔ ان افسران نے ذاتی حیثیت میں جذباتی رویہ اپنایا، جس سے ریاست کے 2 اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ مزار قائد پر جو معاملہ ہوا تھا اسی کے تناظر میں یہ انکوائری رپورٹ تھی، اور ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سپہ سالار نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ آئین اور قانون کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ آرمی میں خود احتسابی کا نظام ہمیشہ شفاف رہا ہے، اور آج کی یہ انکوائری رپورٹ بھی اسی کی عکاس ہے۔ فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ فوج اقدار کو مقدم رکھتی ہے۔ کراچی کی صورتحال باقی ملک سے مختلف ہے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ تو جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ تمام باتیں دیکھی جا سکتی ہے۔ مزار قائد پر ایک معاملہ پیش آیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی، اور آرمی چیف کی جانب سے خود انٹروین کیا گیا، اور اس معاملے کے حوالے سے یقین دہانی کروائی گئی کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ اہم ڈیولپمنٹ کہ IG سندھ کے تحفظات کے حوالے سے فوج کی کورٹ آف انکوائری رپورٹ مکمل ہوئی ہے۔ سفارشات کی روشنی میں متعلقہ افسران کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ GHQ میں افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ان افسران نے ذاتی حیثیت میں جذباتی رویہ اپنایا، یہ رپورٹ ایسا کہتی ہے۔ اور ایسے میں آرمی چیف نے جو کہا تھا کر کے دکھایا۔ جنرل باجوہ ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے رہے، اور آج اس کا ثبوت بھی سامنے آ گیا۔ اس فیصلے کے اعلان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فوج اقدار کو مقدم رکھتی ہے۔ فوج میں خود احتسابی کا نظام ہمیشہ شفاف رہا ہے، اور قانون کی بالادستی پر اگر بات کی جائے تو کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی اس طرح جب ضرورت پڑی تو کارروائی کی گئی۔ کراچی کی صورتحال ملک کے دیگر حصوں سے مختلف ہے، اور اس سے پہلے بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں، اپنے ناظرین کو وہ سنواتے ہیں۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری ہوگی، اور اس کو ہم انشور کریں گے کہ پاکستان ایک مضبوط اچھا ملک بن جائے۔ It is my earnest desire and effort that the Pakistan these young men inherit when they are in leadership position is the Pakistan we all dreamed of, democratic, stable, happy and secure. پاکستان اپنے اصل رستے پر گامزن ہو چکا ہے، جو کہ آئین اور قانون کا رستہ ہے۔ پاکستان کا ہر ادارہ نہایت ہی ایمانداری اور تندہی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے۔ آئیے ہم مل کر ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں طاقت کا استعمال آئین اور قانون کے مطابق صرف ریاست کے ہاتھ میں ہو۔ پاکستان میں آئینی، قانونی اور جمہوری روایات کی مضبوطی ہم سب کی مضبوطی ہے۔ Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. Our actions are guided by constitutions and the national interest of Pakistan. You will appreciate that today Pakistan is, alhamdulillah, secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی گفتگو آپ نے سنی، اور اس کا عملی ثبوت بھی آج ہم نے دیکھا ہے۔ اسی پر ہمارا پینل بھی ساتھ ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عدنان عادل صاحب اور خالد عظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خالد عظیم صاحب، یہ جو فوج کی کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس پر بھی آپ لازمی بات ہے اپنا تجزیہ دیجیے گا، لیکن کتنا واضح یہ آج ہو گیا کہ آئین اور قانون کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے؟ حق کا مسئلہ نہیں بنایا۔ خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں ان کا یہ اقدام اس کو سراہا جانا چاہیے کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ کسی طرح سے دبنے نہیں دیا، اور نہ یہ کیا ہے کہ کوئی شخص اگر ادارے کے اندر کسی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کو کوئی تحفظ فراہم کیا جائے۔ بہت صاف لفظوں میں ذمہ داری کا تعین کیا گیا، اور کچھ حلقوں سے یہ بھی آ رہا تھا اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی مقرر کردہ انکوائری کمیٹی جو تھی، اس نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ ایک اس قسم کا واقعہ ہوا تھا جس کو کہ ناپسندیدہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کو انکوائری رپورٹ نے بھی
غلط قرار دیا ہے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہو چکی ہے. ان لوگوں کو ان کے جو مناصب جن پہ وہ موجود تھے ان سے ہٹایا گیا. یہ ایک مثال قائم کی گئی ہے کہ غلط کام جو بھی کرے گا اگر وہ متعلقہ ادارہ اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے اور قانون کو باقاعدہ طور پہ اس کا اطلاق کیا جاتا ہے تو پھر فوری طور پہ اس پہ عمل بھی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک کلیئر میسیج دے دیا جاتا ہے کہ آئندہ اگر کوئی اس قسم کی حرکت کا ارتکاب کرے گا تو اس کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید اس کو حش اپ کر دیا جائے گا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جن کے خلاف کیس ہے وہ خود ہی اگر اپنے خلاف انکوائری کرنے کے لیے ان کو کہا جائے گا تو وہ کیا انکوائری کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کے اس اعتراض کا جو ہے وہ بہت واضح جواب آ گیا ہے. بالکل خالد صاحب، ہم نے دیکھا کہ کال آف فیل میں یکسانیت یہاں پر دیکھی گئی. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. نادر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے آج کی یہ رپورٹ سامنے آنا؟ جب تک ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے نادر میر صاحب سے، عدنان عادل صاحب، اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کے کیسز میں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ افسران کو یا جو ان عہدوں پر براجمان ہوتے ہیں ان کو ہٹانا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں یہ ایک منفرد مثال سامنے آئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ فوج کی اپنی اچھی روایات بھی ہیں. جنرل آصف نواز جنجوعہ جب آرمی چیف تھے تو ایک فوج کے میجر کے خلاف بہت سنگین الزام لگا تھا سندھ میں، تو انہوں نے بھی اس پہ کارروائی کی تھی. فوج نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پابند ہے، اور اگر کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس میں سب لوگ برابر ہیں، کوئی مقدس گائے نہیں ہے. یہ بہت دانشمندانہ فیصلہ ہوا ہے. اس سے پاکستان کی فوج کا امیج عوام میں بہت اچھا ہوگا اور عوام میں یہ تاثر جائے گا کہ پاکستان کی فوج جو ہے دوسرے اداروں کا بھی احترام کرتی ہے، انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتی ہے، میرٹ پہ کام کرتی ہے. اور اس طرح پولیس فورس جو ہے اس میں ایک بے چینی تھی، بے اطمینانی تھی کہ اس کے بڑے افسروں کے خلاف جو ہے کچھ اس طرح کا رویہ رکھا گیا جو نامناسب تھا. اس کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہ جو بھی ان کا رویہ تھا آئی جی پولیس وغیرہ کے ساتھ وہ پسندیدہ نہیں تھا. تو پولیس میں ایک اچھا میسج گیا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے ایک ریاستی ادارہ ہے اور پولیس بھی ایک ریاستی ادارہ ہے. تمام پاکستان کی صوبوں کو ملا کر 4-5 لاکھ پولیس کی فورس ہے. اس کو یہ پیغام گیا ہے کہ اس کا بھی ایک احترام ہے اور اس کی بھی ایک توقیر ہے، اور پاک فوج جو ہے اس کو اس کے منصب کے مطابق اور اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہو تو اپنے جو افسران ہیں یا اپنے... ٹھیک ہے عدنان صاحب، قطع کلامی کی معذرت. آپ کے پاس ایک بار پھر اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کا ورچوئل اجلاس اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان اس سے خطاب کر رہے ہیں. Reduce the effects and develop potential remedies has increased many-fold. Yet, global harmony, multilateralism are undermined by rising geopolitical tensions, unilateralism, and isolationism. We believe that the SCO fraternity, with its core principles of solidarity and mutual support, would be effective in combating the effects of COVID-19. Excellencies, this year's CHS coincides with completion of 20 years of the establishment of the SCO. Over the past 2 decades, SCO's prestige and influence have grown significantly. At a time when the world is bereft of global vision and shared solutions, SCO has called for effective multilateralism, with the UN playing a central coordinating role. Pakistan also deeply appreciates China's effective handling of the virus, and also the material and technical assistance extended by China to others, including Pakistan. China and Pakistan also are collaborating in vaccine development, with phase 3 trials successfully underway. On its part, Pakistan is open to sharing its own experience
in effectively combating the pandemic and keeping the total cases and fatalities relatively low. Our collaborated policy of smart lockdowns and financial support to the most vulnerable segments of the society prevented rapid community spread, protected the poorest from the worst fallouts of the lockdown, and helped stabilize the economy. Our aim has been not only to save people from the virus, but also save people from dying of hunger. Globally, the international community has taken some welcome steps to mitigate the adverse effects of COVID-19. But much more needs to be done, particularly for the poor, who are hit the hardest, both in rich and the poor nations. In this spirit, I proposed a global initiative for debt relief to address debt vulnerabilities of the developing world and to help create fiscal space for them to mitigate the impact of pandemic and achieve sustainable development. We welcome measures taken by the G20 and the international financial institutions to help developing countries, in particular least developed countries, to face economic challenges posed by the pandemic. Further steps are needed to help improve liquidity in developing countries and restore growth. Excellencies, the foreign policy goals of my government are in sync with the SCO's vision of regional economic integration. SCO is destined to play a pivotal role in the emerging confluence between the Belt and Road Initiative and Eurasian Economic Union. Pakistan's geographical location provides it an ideal opportunity to crystallize the benefits accrued from the process. The China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of BRI, is poised to play a vital role in this regard. Excellencies, the Shanghai Cooperation Organization was established to ensure security and maintain stability across the vast Eurasian continent. Join forces to counter emerging challenges and threats and enhance trade as well as cultural cooperation. SCO stands for strict observance of this principle and the principles of the UN Charter, such as equality and sovereignty of states, respect for territorial integrity, sanctity of borders, non-aggression, non-use or threat of force, and people's right for self-determination. On the occasion of the 75th anniversary of the United Nations, we strongly support the central role of the United Nations in maintaining international peace and security and advancing global sustainable development. We stress the importance of faithfully implementing UN Security Council resolutions for peaceful solutions of outstanding disputes to create an environment of stability and cooperation. Unilateral and illegal measures to change the status of disputed territories in violation of the UN Security Council resolutions run counter to this objective and adversely affect regional environment. Such measures must be condemned and opposed resolutely for being in violation of the SCO Charter and its well-established principles of interstate relations. Excellencies, I have consistently stressed that there is no military solution to the conflict in Afghanistan and that a negotiated political settlement is the best way forward. As a shared responsibility, Pakistan has steadfastly supported the Afghan-led and the Afghan-owned peace process. Our positive contribution facilitated the US-Taliban peace agreement. The Afghan parties must seize this historic opportunity, work together constructively and secure an inclusive, broad-based
and comprehensive political settlement through intra-Afghan negotiations. Reduction in violence is absolutely imperative to help strengthen the momentum reached through these positive developments. We must also remain mindful of the challenges ahead, especially the role of the spoilers within and outside, who do not want peace and stability to return to Afghanistan. Return of the Afghan refugees to their homeland with dignity and honor should be an essential part of the peace negotiations. On the Iranian nuclear issue, we share SCO's call for effective implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action. We join ISCO partners in focusing on the prevention of an arms race in outer space and international information security. The overarching goal of the international security architecture should be the promotion of equal and undiminished security of all states. We welcome the emphasis by the SCO members on data security. In this regard, we strongly support China's Global Digital Data Security Initiative. We reiterate our strong support for coordinating our efforts at this relevant multilateral fora to counter the growing menace of narcotic drugs. Excellencies, Pakistan has been in the forefront of the struggle against terrorism. Our resolve to continue this fight remains undeterred. We believe it is wrong to use terrorism-related allegations as a political tool to malign and target any country, religion, or race. It's critical to address the scourge of terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism perpetrated against people living under foreign occupation and disputed territories. As we commemorate the 75th anniversary of the defeat of Nazism and fascism during the Second World War, we must learn lessons from history and work to ensure against the resurgence of such destructive ideologies. We must also continue to steadfastly oppose extremist and xenophobic tendencies, including racist ideologies inspired by neo-Nazism and Islamophobia. We must resolutely oppose divisive policies based on prejudice and discrimination, and focus on building interfaith and cross-cultural bridges. It is imperative that willful provocations and incitement to hate, especially on religious grounds, are universally outlawed. Deliberately insulting religions and sacred religious symbols provokes hatred and violent extremism, leading to further polarization and fragmentation of humanity. Therefore, SCO members should continue to call for mutual respect of all religions and beliefs, and for fostering a culture of peace, fraternity, and harmony. Excellencies, my government is particularly focused on providing relief to the poor segments of the society. And this inspiration we have got from the way China raised 700 million out of poverty in the last 30 years. In this context, we thank all members of supporting our initiative for establishing an SCO special working group on poverty alleviation. We must pool our efforts to fight the threat posed by climate change. It is important that all commitments made in the Paris Agreement on climate change are fulfilled. In particular, the commitment to mobilize $100 billion annually as climate finance. On its part, Pakistan is making renewed efforts to mitigate adverse effects of climate change. We have launched an ecosystem restoration initiative
I repeat, ecosystem restoration initiative, which includes the planting of 10 billion trees in the next 3 years. Fighting corruption and economic crimes is another important area of focus for my government. We welcome SCO's emphasis on strengthening international cooperation in fighting these menaces. We must firmly oppose illicit financial flows from developing countries, which impoverish these nations and severely retard their development endeavors. Efforts must be made to bring back the stolen wealth to enable the affected nations realize their legitimate aspirations for development and a hopeful future. I would like to express Pakistan's gratification on becoming a member of the SCO Youth Council. With 65% of our population under the age of 30, Pakistan highly values cooperation in tapping the immense potential of our youth and involving them in the socio-economic uplift of our societies. Excellencies, going forward, I would like to make 6 specific proposals aimed at galvanizing our mutually beneficially, result-oriented efforts through the SCO platforms. First, we should create an SCO knowledge bank of best practices to fight COVID-19 in order to guide us through the second wave and beyond. Second, we should work out a strategy as an SCO action plan to mitigate the adverse effects on the economy of COVID-19. And it should be short-term, medium, and long-term, including by prioritization an SCO unified framework for emergency preparations developed in consultation with the WHO. Number 3, we should take a united stand that the COVID-19 vaccine must be viewed as a global public good, affordable and accessible to all. Fourth, we should call for more measures by G20 to meet common challenges like climate change, deteriorating environment, widening inequality within and among nations, poverty, disease, hunger and sustainable development, and above all, the illicit movement of money from developing world to offshore bank accounts to rich countries, which is devastating the developing world. Fifth, we should formulate a multi-year SCO youth strategy with a focus on building partnerships among educational institutions. Sixth, we should develop SCO partnership for technology, offering scholarships and exchange programs for youth in the scientific field. I wish this meeting all the success. Thank you. आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह कौंसिल का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से ऐसा कहा गया कि दुनिया में कोरोना से करोड़ों अफराद मुतासिर हुए और पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से कोरोना को डील किया गया, पूरी दुनिया उसकी मुतरफ है। फिर से आपको बताते हैं, आईजी सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फ़ौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिक़ा अफसरान को जिम्मेदारी से हटा दिया गया है, जबकि इससे मुतालिक मज़ीद ये बताया जा रहा है कि इन अफसरान ने ज़ाती हैसियत में जज्बाती रवैया अपनाया। तजुर्बेकार अफसरान इससे बेहतर रवैया अपना सकते थे। जिम्मेदारान को नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था। रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। सारी सूरत हाल से आर्मी चीफ के हुक्म पर होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट अब मुकम्मल हो चुकी है। जी हाँ, अहम ये पेशरफ्त है। अब की सबसे बड़ी खबर आईजी सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फ़ौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हुई है और ISPR की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि सिफारिशात की रोशनी में मुतालिका अफसरान को जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। अदनान आदिल साहब और खालिद अजीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, हमने जिस तरह से मुख्तलिफ मामलात को, खासकर ये कानूनी कार्रवाई है उसको देखा, तो हमेशा ये मामलात कानूनी पेचीदगियों के हवाले होते रहे, लेकिन इस केस में ये एक मुनफरिद मिसाल किस किस के लिए सामने आई है?
جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک تو فوری طور پہ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دبانے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ ایک طرح سے یہ اعتراف کر لیا گیا ہے کہ وہ لوگ چاہے اس کی ریزن کچھ بھی ہو، اس کا لیول کچھ بھی ہو، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے غلط اقدام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے وہ بہتر رویہ اپنا سکتے تھے. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ ان کو وقتی طور پہ جس پوسٹنگ میں وہ تھے وہاں سے ہٹا دیا گیا. اور تیسری اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ معاملہ یہاں تک نہیں رکا، بلکہ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کے لیے یہ معاملہ اب جی ایچ کے سپورٹ کر دیا گیا، اور وہاں پہ وہ اس کو فیس کریں گے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی جی ایچ کیو کے انڈر آتے ہیں. اگرچہ دو اداروں کا نام لیا گیا ہے، رینجرز اور آئی ایس آئی، ان کا دائرہ کار اپنی جگہ پہ ہے، لیکن چونکہ وہ فوج کے افسران ہیں اس لیے جنرل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی انیشیٹ کرے گا. یہ بھی اسی پریس ریلیز کا حصہ ہے، اور اس انکوائری کی ریکمنڈیشن کے نتیجے میں چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے یہ سٹیپ جو ہے وہ لیا گیا ہے. ایک چیز تو بہت واضح ہو گئی ہے کہ اس میں جو تحفظات کچھ حلقوں کی جانب سے، اور میں نے جیسے پہلے ذکر کیا مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ جن کے خلاف یہ کیس ہے اگر وہ خود ہی انکوائری کریں گے تو کیا ہوگا، ان کا وہ جو تحفظات ہیں وہ غلط ثابت ہو گئے، اور پتہ چل گیا کہ فوج اگر اپنے لوگوں کے خلاف بھی انکوائری کرتی ہے تو اس میں وہ بالکل ایک مثال ایک اور قائم کی گئی ہے فوج کی جانب سے. عدنان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیسا پیغام جاتا ہے جو فوج کی لیڈرشپ کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو عوام میں فوج کا امیج بہت بہتر ہوگا، اور اس سے عوام میں یہ تاثر گیا ہے کہ فوج بہت انصاف پسند ہے. اس کے اپنے افسروں سے بھی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے. گو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر عوامی دباؤ تھا، اور عوامی دباؤ میں انہوں نے ایک جذباتی فیصلہ کیا، لیکن وہ اتنے سینئر افسر تھے کہ اس سے بہتر رویہ اختیار کر سکتے تھے. تو اب ایک تو پولیس جو ہے وہ بہت اہم ریاستی ادارہ ہے، اس کو بھی ایک اچھا میسج گیا ہے کہ فوج ان کا احترام کرتی ہے، اور وہ ایک ذمہ دار پاکستان کے لوگ ہیں. وہاں پہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی 4 لاکھ سے زیادہ کی پولیس فورس ہے، ان سب کا مورال بلند ہوگا. وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ فوج جو ہے وہ ان کا احترام نہیں کرتی یا ان کے افسروں کی عزت نہیں کرتی. تو یہ جو ایک تشویش پیدا ہوئی تھی پولیس فورس میں وہ دور ہوگی. اس کا ایک بڑا عدنان صاحب، آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا. اس وقت ہمیں شہباز گل صاحب نے جوائن کیا ہے. شہباز گل صاحب، ایک تو اس رپورٹ کا سامنے آنا اور اس طریقے سے کارروائی ہونا کہ جو افسران تھے ان کو نہ صرف عہدوں سے ہٹا دیا گیا بلکہ مزید بھی کارروائی ہوگی، کتنی صورتحال واضح ہو رہی نظر آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، 2 باتیں اس سے بڑی کلیئر ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ بڑی واضح ہے کہ ہماری پاکستان آرمی جو ہے، پاکستان کی جو افواج ہیں جنرل باجوہ کی کمانڈ میں، انہوں نے ہمیشہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. وہ بھلے بارڈر کے اوپر کوئی کارروائی ہو، ریسٹرین ہو دشمن کے خلاف، بھلے ملک کے اندر زمانہ امن میں یا دوسری کارروائیوں میں، آرمی نے سب سے پہلے اپنا احتساب بھی کیا، سب سے پہلے اور اپنے آفیسرز کے لیے ڈسپلن کی مظاہرہ سب سے زیادہ انہوں نے کیا. کئی دفعہ میں ذاتی طور پہ، اب میں آپ کو اپنا ذاتی یہ فیلنگ دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں اگر ان آفیسرز کی جگہ پہ آپ ہوتے یا میں ہوتا تو شاید میں بھی ایسا ہی فیصلہ لیتا، بھلے اس کی بعد میں مجھے سزا ملتی، کیونکہ آپ کے وقت پر پہ اگر کوئی بے حرمتی کرے گا تو آپ کیا ریئیکٹ کریں گے، سوچئے. اور وہ تو قوم کے والد ہیں، وہ بابا قوم ہے. لیکن شہباز گل صاحب، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بے حرمتی کا اصل کیس ہے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف، اب کیا کارروائی ہوگی آگے؟ اس کا دیکھیے، اس کا تو اب فیصلہ عدالت میں کرنا ہے. جی، ایک پبلک کا پریشر بھی ہوتا، میرا اپنا مورل پریشر بھی ہوتا، اور میں اپنے اس مورل، اپنے جذباتی جو لگاؤ ہوتا میرا بابا قوم کے ساتھ، اس میں تو میں ان آفیسرز کی پوزیشن بھی سمجھتا ہوں. لیکن یہی تو اصل میں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے بچے نے غلطی نہ بھی کی ہو، لیکن اگر نتیجہ اس چیز کا اچھا نہ نکلا ہو تو جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو سمجھا دیتے ہیں. تو میں باجوہ کو اور پاکستانی فوج کی پوری کمانڈ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آگے کر جو ذمہ داری ان کی میرے خیال میں نہیں بنتی تھی وہ بھی لی ہے، تاکہ ایک بہتر میسج جائے
ایک سٹرکچرڈ میسج جائے کہ ادارے آپ بھی اس فیصلے کو نہ صرف سراہتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ دوسروں کے لیے بھی مثال ہے. شہباز گل صاحب، عدنان عادل صاحب، خالد عظیم صاحب، اس معاملے پہ تجزیہ دینے کے لیے آپ کا شکریہ. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.